بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج ایک اور موضوع ایک اور ٹاپک آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، وہ ہے نماز۔ کلمہ کے بعد ہمارا اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کو دین کا ستون بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن بے نمازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بھی سنائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید سنائی ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام ہمیں اس وعید کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہی دنوں ایک جمعہ کے خطبہ میں ایک امام صاحب سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم جمعہ کی نماز تو پڑھا کریں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ جمعہ کی ہی نماز پڑھا کریں؟ تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو ہم جمعہ کی نماز کیوں پڑھا کریں؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی وعید سنائی ہے بے نمازی کے بارے میں کہ جو بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک نماز کو چھوڑنے کی بھی سخت وعید سنائی گئی ہے، اور بے نمازی کے لیے ویل نامی ایک جہنم میں وادی ہے، وہاں پر بے نمازی کو بھیجا جائے گا جہنم کی اس وادی میں۔ تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جب شیطان کو قید کر دیا گیا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ جو ہم نے پہلے نمازیں قضا کر رکھی ہیں ان کی قضا ادا کریں، اور آگے جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم نماز کو اب دوبارہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، کہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ ہماری زندگی بہت کم ہے، چھوٹی سی ہے۔ قیامت کے دن بہت بڑا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے بعد جہنم یا جنت ہمیں ملے گی، اور ہم نے تقریباً جہنم کی تیاری کر لی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جب واضح الفاظ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی کو سیدھا وہ کفر کر رہا ہے، تو جب ہم کفر کی حالت میں وفات پا جائیں گے تو پھر ہم کیا جنت میں جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی تبھی ہم پر فرمائے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کا قرب حاصل کریں گے، جب ہم اپنے فرائض پورے کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 80 یا اس سے زیادہ یا کم دفعہ فرما رہا ہے نماز کے بارے میں، صرف نماز کے بارے میں 80 دفعہ فرما رہا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے پہلے جو آج زندگی سے پہلے جو ہم گناہ کر چکے ہیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ جتنی بھی نمازیں قضا کی ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ قضا ادا کرنے کا سمپل سا آسان سا طریقہ ہے کہ ہماری پیچھے زندگی جتنی بھی گزر چکی ہے، جتنے بھی سال گزر چکے ہیں، اب میرا اندازہ ہے کہ سال ہی گزرے ہوں گے، دن نہیں گزرے ہوں گے۔ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں ہیں۔ تو اگر ہمارے 5 سال گزر چکے ہیں، 5 ضرب 365 کریں تو جتنی نمازیں نکل آئیں گی، یہ 2000 نکلتی ہیں، 1500 نکلتی ہیں۔ تو ہم ایسے کریں تو ہم ہر نماز کے ساتھ فجر سٹارٹ کر لیں۔ سب سے پہلے فجر شروع کریں اور ہر نماز کے ساتھ 2، 3، 4 جتنی بھی قضا نماز فجر کی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور ایک دن میں ہم 5، 10، 15، 20 جتنی بھی قضا نماز فجر کی پڑھ سکتے ہیں تو ایک نقطہ بنا لیں اور اسی حساب سے چلتے ہیں۔ تو آپ فجر کی پہلے قضا ادا کریں، پھر ظہر کی قضا ادا کریں، پھر عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی ایسی قضا ادا کریں، اور آئندہ قضاؤں سے بھی بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت الفاظ میں قرآن مجید میں وعید بھی سنا رہا ہے۔ 80 دفعہ نماز کی تاکید بھی کر رہے ہیں اور سخت وعید بھی سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف کہہ رکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو شرک اور مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے، تو ہم تو نماز کو چھوڑ کر سیدھا شرک کی طرف اور کفر کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں صدقے دل سے توبہ کریں اور ان کی قضا ادا کریں، اور آئندہ سے دوبارہ قضا نہ کریں۔ تو آج تک کے لیے میرا یہ چھوٹا سا ایک میسج اتنا ہی۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ہمیں اور سب لوگوں کو سیدھے الفاظ میں بتائیں کہ جو ہم نماز چھوڑ رہے ہیں وہ کفر ہے۔ میں اگر نماز چھوڑتا ہوں نا، میں آج رمضان شریف ہے،
آج کے بعد بھی اگر نماز چھوڑتا ہوں تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں کفر ہی کروں گا۔ تو اب آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آج کے بعد نماز چھوڑتے ہیں تو آپ سب لوگ کفر کریں گے، اور کفر کی حالت میں ہم اگر مر گئے تو ہم سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کا تو آپ سوچیں بھی ہی نہیں۔ اور ہمارے بہت سارے علماء کرام نے ایک مت بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا تھا، 99 حصے اپنے پاس رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی زیادہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحمت کرے گا، لیکن وہ اپنے پیارے لوگوں پر صرف رحم کرے گا۔ ہمارے جیسے میرے جیسے گناہ گار لوگوں پر تو بالکل بھی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قہار ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، اس دنیا میں ہم پر نازل ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی ہم پر نازل ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کے نزدیک ہے، اگر نہیں بھی نزدیک ہے تو ہم قبر کے نزدیک تو ضرور ہیں۔ تو ہم اپنی قبر کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، نماز پڑھیں اور اپنے فرائض پورے کریں، اور تمام گناہوں سے توبہ کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچ سکتے ہیں، اور جہنم سے تب ہی بچ سکتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، وہ جنت میں ایسے نہیں جا سکے گا جب تک وہ اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرے گا، اور اپنے اعمال ایسے جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرے گا۔ تو جنت میں جانا ہے تو مہربانی فرما کر شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ صدقے دل سے توبہ کریں، کلمہ شریف دوبارہ سے پڑھیں، اور نماز پڑھیں، اور یہ کفر والے کام چھوڑ دیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔